نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کرام، آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ روح کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے، یعنی روح کے جو خواہش ہیں، روح کے جو جذبے ہیں، اور روح کے اندر ان جذبوں میں سب سے زیادہ طاقتور جذبہ کون سا ہے جس کو استعمال کر کے انسان فلاح کی راہ کو حاصل کر سکتا ہے. تو روح کی تمام طاقتیں روح کے اندر موجود ہوتی ہیں اور آخر کار ان کا اختیار جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ روح ایک طلب ہوتی ہے انسان کے جسم کو، تو اندرونی طور پر خوراک کی خواہش ہوئی، بھوک کے اندر ایک طلب ہوئی ہے، تو انسان کو خوراک کی خواہش ہوئی ہے اور پھر وہ انسان کا جسم جو ہے حرکت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر خوراک حاصل کرتا ہے. امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ روح کی تمام طاقتیں بیان کرنا ایک بہت طویل اور بڑا موضوع ہے، کیونکہ ان میں کچھ طاقتیں تو ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کے صرف خاص بندوں کو عطا کی جاتی ہیں، اور وہ بھی خاص کاموں کو انجام دینے کے لیے. جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت خضر کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بندے کے پاس پہنچے جو کہ عبادنا میں سے تھا. وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. تو عبادنا میں سے تھا ایک ایسا بندہ، یعنی کہ خدا کا کوئی خاص بندہ، اور ان کو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. سورہ کہف آیت نمبر 65. اسی طرح خدا کے ولیوں کی کرامات جو ہم اکثر سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جیسے کسی ولی کے کسی مرید کا بہت دور سے کسی علاقے میں اپنے مرید کو شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے آواز دے دینا اور مرید کا سن لینا وغیرہ، یہ خاص طاقتیں روح میں موجود ہوتی ہیں، اور خدا کی طرف سے ان کو وہ لوگ ہی استعمال کر پاتے ہیں جن کو خدا نے انہیں استعمال کرنے کا طریقہ یا علم عطا فرما دیا ہوتا ہے، یہ قدرت دے دی ہوتی ہے. عام لوگوں میں ایسی طاقتیں نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ زمین کا سکڑ جانے کا جو کرامت ہوتی ہے، تو ان کے جسم میں ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ وہ اس کو زمین ان کے لیے سکڑ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کرامت عطا فرماتے ہیں ان طریقوں سے. اب جو چیز سب میں مشترک ہے، اس لیے ابھی ہم صرف ان طاقتوں کو بیان فرمائیں گے. واضح ہو کہ جسم ایک شہر کی طرح ہے، اور ہاتھ، پاؤں اور باقی تمام اعضاء اس شہر میں کام کاج کرنے والے لوگ ہیں. خواہش اس شہر میں ایک ایسے ہے جیسے ٹیکس وصول کرنے والا ہے. غصہ اور جسم کو فائدہ پہنچانے کا سوچنے والی یہ جو خواہش ہے، یہ غصے اور جسم کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. غضب، غصہ اس شہر یعنی جسم کا ایک گورنر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سب پہ نگران ہوتا ہے. روح خود اس شہر
اس جسم کی بادشاہ ہے، یعنی جسم کے اور تمام جذبوں کی جو ہے روح ایک بادشاہ کی طرح ہوتی ہے، اور جو حکم آخر کار روح کی طرف سے ہوتا ہے انسان وہی انجام دے دیتا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں اس طاقت کا کہ جس کو ہم بادشاہ کا جرنیل اور وزیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو روح کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے۔ روح کے لشکروں میں سب سے بڑا طاقتور اس کا وزیر یا جرنیل کہہ لیجئے، اور اس طاقت کا نام ہے عقل، علم۔ روح کو انتظام مملکت کے لیے ان سب جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اگر کوئی کرپٹ ہو سکتا ہے تو وہ خواہش اور غصہ ہے، جن کے ذریعے سے نافرمانی انجام لی جا سکتی ہے، جو کہ جھوٹی اور فضول گو ہے۔ یہ خواہش جو ہے یہ بلا ضرورت کی خواہشات کرتی ہے، غیر ضروری چیزوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح ایک ضرورت ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی کوئی خواہش کرتا ہے تو اپنی لالچ کو بڑھا دے گا، تو آخر کار وہ پھر گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اکثر یہ خواہش اپنی لالچ کی وجہ سے عقل کے مخالفت میں رہتی ہے، اور اس کوشش میں رہتی ہے کہ سب کچھ جو کہ اس جسم کی جو بھی خواہش ہے اسے ٹیکس لینے اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے کے بہانے سے سب کچھ لوٹ لے۔ گویا یہ خواہش جو ہے انسان کی، یہ تمام زندگی اور دنیا کے مزے لوٹنا چاہتی ہے۔ اب مسلمان جو ہے اس کی زندگی تو ایک پابند زندگی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے حکموں کے تحت اس نے گزارنی ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو خواہش کا جذبہ ہے یہ چاہتا ہے کہ بس پوری دنیا اس کو مل جائے۔ دوسرا، اس شہر کا جو گورنر ہے غصہ، وہ بھی بڑا شدید ہے، سخت بھی ہے، تند مزاج ہے، تیز مزاج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ چلاک بھی ہے۔ ہمیشہ مارنا، ڈانٹنا، زخمی کر دینا اس سے اچھا لگتا ہے۔ اس کو تسکین پہنچتی ہے، جو اس کے اندر غصے کی اپنی جو فطرت ہے وہ آخر کار اس کو جب وہ چیز پوری ہو، غصہ اس کا نکل جائے تو اس کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ بھئی غصہ کیا جائے اور اس کا کام انجام دے کے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو گیا، وہ بھی آخر کار سرکشی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک شہر و مملکت میں یہ دو عہدے ملک کو بچانے کے لیے اور اچھا انتظام کرنے کو رکھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی یہ دو جذبے جسم کی حفاظت اور فائدہ کے لیے رکھے ہیں۔ ایک جسم کی روح اگر عقل سے مشورہ لے کر ہر کام انجام دیتی ہے اور ہمیشہ غصہ کو جسم کے لالچ والے جذبے پر مسلط رکھتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ خواہش کا جذبہ اپنی حدود میں ہے یا غلط چیزوں کو حاصل کرتا جا رہا ہے، تاکہ غصہ اسے باز رکھے، تو اس لیے غصہ اللہ پاک نے جسم میں رکھا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک نے غصہ رکھا ہے شیاطین سے مقابلے کے لیے، کہ اگر غلط خیالات آتے ہیں تو اور وہ اس کی پہچان بھی کر لیتا ہے تو فوری طور پر اس پر غصہ ہو، اس کو رد کرے اپنے خیالات کو کہ یہ خیالات غلط آ رہے ہیں، شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ پھر روح اپنے وزیر عقل کو بھی غصہ پر ڈانٹ ڈپٹ رکھنے کا کہتی ہے، یعنی غصے نے خواہش کو اوپر ایک پابند رکھا ہوا ہے، لیکن غصے کے اوپر بھی جو کوئی چیز ہے تو وہ ہے عقل، تاکہ کہیں غصہ ہی بے قابو نہ ہو جائے، تاکہ وہ بھی اپنی حدود سے باہر قدم نہ رکھے۔ تو تمام ملک یعنی جسم اور خود بادشاہ روح یعنی کہ روح کی حفاظت رہتی ہے۔ یہ انسان سے کوئی غلط کام، گناہ والا کام نہیں ہو پاتا۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب سعادت یعنی سیدھا راستہ پر چلنے
اور درگاہ الہی میں پہنچنے سے پہلے عقل کو یہ غصہ اور خواہش جو ہیں یہ مل کر اپنا قیدی بنا لیتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. قیدی بنانے سے مطلب کہ اپنی عقل کی بات نہیں مانی اور اپنی تسکین پورنے کرنے کا سوچتے رہے. یوں یہ دل ویران ہو جائے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ خوب سوچ سمجھ کر اور خدا کے خوف کے ساتھ ہی اپنی ہر خواہش اور غصے کی بات ماننی چاہیے. ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے. اب خدا سے دوری انسان کی روح کو بے چین اور پریشان کر دیتی ہے. کلام الہی ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کے دل کو سکون اگر کسی چیز سے مل سکتا ہے صرف اور صرف دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ پاک کی یاد سے ہی مل سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.